السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید کی آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ دوسری آیت ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت گزر چکی ہے اور یہ ایمان کی بحث چل رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایمان بہت اہم چیز ہے، بہت اہم دولت ہے۔ ایمان کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ایمان نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے، چاہے کتنی ہی دولت آ جائے، کتنا ہی مال آ جائے، روپیہ پیسہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن ایمان نہ ہو تو پھر سب بیکار ہے۔ تو ایمان بہت اہم چیز ہے، بہت اہم دولت ہے۔ اور انسان کی ایک خوبی یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن دوسری اس کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے انسان کے لیے کہ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ انسان کی پیدائش جہالت کی حالت میں ہوئی ہے، انسان جاہل پیدا ہوا ہے۔ تو ایک طرف یہ سچائی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، دوسری طرف یہ بھی سچائی ہے کہ انسان جاہل ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا ہے، اب وہ جو کچھ سیکھے گا، جو کچھ پڑھے گا، اس قدر وہ آگے جائے گا۔ اور بنا علم کے انسان یہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ انسان کیا ہے، انسانیت کیا ہے۔ تو علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور کون سا علم سب سے پہلے؟ تو سب سے پہلے دین کا علم۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلے جو تعلیم ہے وہ اللہ رسول کی، دین کی، اسلام کی تعلیمات، اس کے بعد انسان پھر کچھ بھی سیکھے۔ اور اس سے پہلے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی اس میں یہ تھا کہ یہ جو پیغام ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اور میری عبادت کرو، یعنی اللہ کی ہی عبادت کرو۔ یہ جو پیغام ہے یہ ایسا نہیں کہ صرف حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے تمام انبیاء ہی پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ ہاں کچھ فروعی فرق ہو سکتے ہیں، لیکن جو مین اللہ کی پہچان، اللہ کون ہے، اللہ کی وحدانیت، یہی سب کا پیغام تھا۔ تو یہ نیا دین نہیں ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نیا مذہب ہے، 1400 سال اس کو ہوگا، تو ان کے لیے جواب ہے کہ یہ جو مذہب ہے بہت پرانا ہے، بلکہ بہت پرانا نہیں، یہی سب سے پرانا مذہب ہے۔ بس یہ ہے کہ چینجنگ اس میں ہوتی رہی، اپڈیٹ ہوتا رہا، اور یہ فی الحال جو نیا ورژن ہے وہ نبی کی تعلیم ہے، اور یہی ورژن آخر تک، قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ امید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔